السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ہر ایک کو معافی ملتی ہے یا کوئی ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جن کو معافی نصیب نہیں ہوتی؟ تو ناظرین، اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معافی کے لیے سچی توبہ شرط ہے کہ انسان ہر برے عمل کو چھوڑے تب معافی نصیب ہوتی ہے۔ باقی جو مشرک ہے، اللہ سے شرک کرتا ہے یا بدعتی ہے، دین میں نئے کام داخل کرتا ہے، جب تک وہ شرک اور بدعت سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کی معافی کیسے ہے؟ تو سر دست اس سوال کے جواب میں کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کو معافی نہیں ملتی یا جن کی معافی خطرے میں ہے، وہ چار طرح کے لوگ ہیں جی۔ یہ اچھی طرح ان چاروں باتوں پہ غور کر لیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن و حدیث کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہے، شراب نہیں چھوڑتا، شراب پیتا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، شراب کا عادی شخص، اس کو رمضان میں معاف نہیں کیا جاتا جب تک وہ شراب نہ چھوڑے۔ مدمن خمر، لیلۃ القدر میں بھی اس کی معافی نہیں ہے جب تلق وہ یہ حرام مشروب پینے سے توبہ نہیں کرتا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کو بالخصوص یہ شراب کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ عادی شرابی کی معافی نہیں ہے، اس کا معاملہ بہت خطرے میں ہے۔ اور دوسری بات، والدین کا نافرمان اور والدین کی جائز باتوں کو اور مطالبات کو بھی نہ ماننے والا، ان کو دکھ دینے والا، ان کو گالیاں دینے والا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے والا، ان کا دل دکھانے والا، والدین کے نافرمان کو بھی معاف نہیں کیا جاتا جب تلک وہ اپنے ماں باپ کے دل کو خوش نہ کرے۔ ایک سے ابھی جہاد پہ جانا چاہتا تھا اور اس نے کہا تھا، اللہ کے رسول، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میرے والدین رو رہے تھے، آپ نے فرمایا واپس پلٹ جاؤ، جیسے رلا کے آیا ہے ویسے ہی ان کو ہنسا، تیری یہی جنت ہے، تیری یہی رحمت ہے، تیری یہی بخشش ہے۔ تو ماں باپ کو رلانے والا کائنات کا بد نصیب انسان ہے۔ میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، اللہ کے لیے ماں باپ کے ساتھ اپنے رویے بہتر کرے۔ تو شراب کا عادی، اس کی معافی خطرے میں ہے۔ والدین کا نافرمان، بدتمیز، بد زبان، ماں باپ کو رلانے والا، اس کی معافی خطرے میں۔ تیسری بات، اپنے رشتہ داروں سے لڑنے والا، اپنے رشتہ داروں کی کردار کشی کرنے والا، ان کے گریبان پکڑنے والا، ہر وقت ان کے خلاف منصوبے بنانے والا، اس کی معافی بھی بڑی خطرے میں ہے۔ اپنے اقربا کو ان کا حق دیا کرو۔ حق یہ ہے، اگر ان کا مزاج موافق ہے تو ان سے دوستی رکھو، پیار رکھو، محبت بڑھاؤ، اور اگر ان کے رویے جاہلانہ ہیں تو کم از کم خاموشی اختیار کرو، اعراض کرو، ان سے لڑو نہیں، ان سے جھگڑو نہیں۔ تو قرآن و حدیث کے عمومی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے جھگڑنے والا انسان وہ اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو شخص کینہ پرور ہے، کینہ یہ ہوتا ہے، ایک ہے بغض، ایک ہے نفرت، کہ میں کسی انسان کو اچھا نہیں سمجھتا، اور کینہ یہ ہے کہ میرے دل میں پورے عزائم ہیں اس کا نقصان کرنے کے، اس کو تکلیف دینے کے، اس کو ذلیل کرنے کے میں منصوبے بناتا رہتا ہوں۔ تو کینہ پرور انسان، اس کو بھی معافی نہیں ملتی۔ رمضان المبارک جیسے مقدس ماہ میں، لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں بھی یہ چار طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کی معافی سے محروم رہتے ہیں۔ معافی کا معاملہ بہت خطرے میں ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شراب کی لعنت سے بچائے۔ والدین زندہ ہیں تو اللہ ان کی خدمت کی سعادت بخشے، اگر فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو انبیاء صلحاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ رشتہ داروں کی تکالیف کو بھی برداشت کر کے ان سے حسن سلوک کریں، ان کی جفا پر بھی ان کے ساتھ وفا کریں۔ مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، اللہ نے عزت دیا ہے، کوئی رشتہ دار چل کے آتا ہے، کال کرتا ہے، ضرورت پیش کرتا ہے، اس کا کام کر دیں، لڑیں نہیں رشتہ داروں سے، اور اپنے دل میں کینہ نہ رکھیں، کسی کو تکلیف دینے تک نہ اعراض کریں، ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن کسی کی عزت کے درپے ہو کر اس کی کردار کشی کرنا اور کینہ پرور بن جانا تو یہ بہت بڑا تباہی کا رستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان چار خطرناک گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔